آب زمزم دنیا کے تمام چشموں سے بہتر ہے، اور آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کی عظمت کے لیے پورا ایک سورہ کو نازل کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ نے اپنی کتاب کو ایک عظمت والے رسول پر بھیجا اور ان کی امت پر اس کو نازل کیا۔ امام ابو بکر شہرانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس رات کو قدر اس لیے کہا گیا کیونکہ جو اس رات عبادت کرتا ہے وہ قدر والا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کی رات قرآن کریم کو نازل کیا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام ملائکہ کو لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم پر، اور ان لوگوں سے مضافہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ جو لوگ آج کی رات جاگ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اس جگہ پر فرشتے آ کر اپنے پر بچھا کر اس محفل کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، اور پھر جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے اللہ کے حمد و ثنا کی اور ذکر کی، اور جو فرشتے اللہ کے پاس لوٹتے ہیں تو اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا سنا؟ جس جگہ پر میرا ذکر ہو رہا تھا، جس جگہ پر حمد و ثنا بیان کی جا رہی تھی، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہاں پر لوگ تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے نجات مانگ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان تمام کو جہنم سے نجات دے دی۔ پھر اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے اور کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے یا اللہ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ پھر فرشتے کہیں گے یا اللہ اس محفل میں ایک شخص راستہ چلتے چلتے آ کر رک گیا تھا، اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کو بھی بخش دیا اس لیے کہ وہ نیکوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ حدیث شریف یہ عام دنوں کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا کہ یہ عام دنوں کے تعلق سے، اور آج کی رات تو انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر ہے، اور جو آج کی رات جو اللہ کے ذکر کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس سے مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ میں آپ سے گہرا ذکر کر رہا تھا کہ آج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے مضافہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ سید الملائکہ ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور ہم جیسے بدکاروں سے مضافہ کر رہے ہیں، ہم جیسے گناہگاروں سے ہاتھ پکڑ کر حضور سے مضافہ کر رہے ہیں۔ اور علماء کرام نے لکھا جب کسی بندے پر رفعت طاری ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ کے بعد اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ آج کی رات اللہ کے ملائکہ نے اس سے مضافہ کیا۔ ذرا اس کیفیت کو اپنے قلب میں پیدا کرو میرے نوجوانوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ نہیں کیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ اتنا بڑا احسان کر رہا ہے کہ آج کی رات سید الملائکہ اور ملائکہ ہم سے مضافہ کر رہے ہیں۔ تو اس کیفیت کو اپنے قلب میں اپنے دلوں میں پیدا کرو کہ ہم آج کی رات کے بعد اپنے ہاتھ کو کسی قتل اور خون کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ہم آج کی رات کے بعد
ظالموں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے بلکہ مظلوموں کے انصاف کے لیے ظالموں سے پنجہ آزمائی کریں گے۔ ہم آج کی رات کے بعد شراب کے جام کو نہیں اٹھائیں گے، ہم آج کی رات کے بعد گناہوں میں اپنے ہاتھ کو نہیں استعمال کریں گے بلکہ ہم اس ہاتھ کو اللہ سے بھیک مانگنے کے لیے اٹھائیں گے۔ میرے بھائی، اس کیفیت کو اپنے قلب میں پیدا کرو، تبھی جا کر، کیونکہ کہا گیا کہ اس رات میں عبادت کرنا 73 برس 4 مہینے کے برابر، اس رات میں عبادت کرنا 1000 برس کے برابر، یعنی 83 years 4 months۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ محنت کم اور رحمت زیادہ ہے، محنت کم ہے اور رحمت زیادہ ہے۔ اللہ موطا امام مالک میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی امت کی عمروں سے آگاہ کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ غمخوار امت کے غم کو دیکھ کر اللہ نے کہا کہ میرے محبوب، آپ اپنی امت کے لیے غمگین کیوں ہوتے؟ ہم آپ کو شب قدر عطا کرتے ہیں۔ جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 73 برس 4 مہینے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اور ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان ہے، بشر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو، ہو سکتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے غفلت میں زندگی گزاری۔ نوجوانوں، پلٹ کر واپس آؤ، آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اعزاز کیا جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم کو بتایا گیا کہ سابقہ امت، نبیوں کی امتوں میں اگر کوئی 1000 سال عبادت کرتا ہے، 1000 تو اس کو عابد قرار دیتا۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم 100 برس، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ 100 مہینے، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ 12 مہینے، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کو 100 گھنٹے عبادت کرنا ہے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہو، صرف ایک رات عبادت کرو۔ اور ایک رات میں کیا ہے؟ کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے۔ آج سے دیکھ لو آپ، 11:30 ہے، 4:30 بجے فجر ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں، کیا تم 5 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اور آپ 2 گھنٹے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم آج کی رات بھی آوارہ گردی میں گزار دیں گے؟ کیا آج کی رات بھی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نعرے ہائے ہائے کرتے نکلیں گے؟ کیا ہم آج کی رات 2 گھنٹے اللہ کے بارگاہ میں سر و سجود ہو کر اللہ سے بھیک نہیں مانگیں گے؟ نوجوانوں، اگر تمہاری نمازیں قضا ہیں تو قضا نماز ادا کرو، ان قضا نماز کو ادا کرو، ادا کرو، شروع کرو۔ اگر تم کو اندازہ ہے اس کا 3 سال 4 سال 5 سال تو شروع کرو، اور اگر تمہاری نمازیں قضا نہیں ہے تو پھر نوافل کی عبادت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ یہ اس سے بڑا اعزاز کسی کو نہیں مل سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کسی بھی نبی کی قوم کو اس طرح کی رات نہیں دی۔ شب قدر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عبادت کے تعلق سے جو آیا، کیا آیا؟ عبادت کے تعلق سے آیا کہ رات میں عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ امت کی ماں فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے کہ ختم مبارک پر غرم پڑ جاتا، ختم مبارک پر غرم پڑ جاتا۔ اور پھر صحابہ اکرام کا معاملہ کیا تھا؟ حدیث شریف میں آیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہو جاتی، جب سب سو جاتے تو اٹھتے اور اٹھ کر عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے، اے جہنم کے مالک مجھے جہنم سے نجات دے۔ جب صحابی رسول کی دعا کو سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ جہنم کے مالک مجھے جہنم سے نجات دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب وہ اس طرح کی دعا کریں گے مجھے بتانا۔ رحمت اللہ عالمین نے سنا اور پھر ان سے دریافت کیا کہ تم اس طرح کی دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ وہ صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس منہ سے اللہ سے جنت طلب کروں گا، میں تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے صحابی رسول ہے میرے بھائی، یہ خود بہت بڑا عظمت، یہ عظیم مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی آسمان کے تاروں کی طرح ہے، اگر ان میں سے ایک کی پیروی کرے تو جنت میں جائے۔ یہ صحابی رسول اور ان کے ساری کا عالم یہ ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس منہ سے اللہ سے جنت مانگوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فوراً جبریل امین کو بھیجاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچائی جاتی ہے کہ محبوب کو کہہ دیجئے کہ اللہ نے اس صحابی رسول کو جہنم سے نجات کی اور ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ صحابی رسول کا مقام۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی بازار سے جا رہے ہیں، خواتین نے اپنے ہمجولیوں سے کہا کہ دیکھو یہ ابو حنیفہ ہے جو راتوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب رات کو اپنے گھر کو جاتی ہیں، جانماز کو بچھاتے ہیں اور اپنے آپ سے کہتے ہیں ابو حنیفہ یہ خواتین سمجھتی ہیں کہ میں شب بیدار ہوں اور اگر کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کا سوال کرے گا تو ابو حنیفہ تم کیا جواب دو گے؟ اور اس رات سے جب تک امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی باقی رہی وہ کبھی بھی نماز تہجد کو نہیں چھوڑی، کبھی نماز تہجد کو نہیں چھوڑی۔ تاریخ میں آیا میرے بھائی حسن بن صالح کی ایک باندی تھی جس کو انہوں نے کسی کے پاس بھیج دیا کام کرنے کے لیے۔ وہ جس گھر میں گئی رات کو اس گھر والوں کو اٹھایا اور کہا کہ وہ نماز پڑھو، تو گھر والوں نے کہا کہ کیا نماز فجر کی اذان ہو گئی؟ تو اس نے ایک بار خاتون نے کہا کہ تم لوگ رات کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، میں تمہارے گھر میں کام نہیں کر سکتی، میں تمہارے گھر میں کام نہیں کر سکتی۔ پھر وہیں پر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ رات میں اٹھتے اور اپنی گاڑی کو پکڑ کر روتے اللہ کے سامنے کہ اللہ مالک بن دینار کے بڑھاپے پر رحم فرما، مالک بن دینار کے بڑھاپے پر رحم فرما، مجھے جہنم سے نجات دے، مجھے جہنم سے نجات دے۔ عبادت کرتے روتے گڑگڑاتے اور نماز فجر کی اذان ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف ہے، کعبے کا غلاف ہے اور ایک شخص رات بھر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ کون ہے یہ شخص جو رات بھر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے رو رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ جب فجر کی اذان ہو رہی تھی، جب اس شخص نے اپنے چہرے کو پلٹایا تو لوگوں نے چیخ پاک کر کہا ارے یہ تو امام زین العابدین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ۔ میرے بھائی یہ اللہ کی محبت، یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ سے وابستگی تھی۔ اور پھر وہیں پر شہزادی جنت حضرت فاطمہ جب رات میں نماز پڑھتی اٹھ کر تو ایک ہی رکعت میں سجدے میں ہے اور نماز فجر ہو جاتی تو شہزادی جنت کہتی یا اللہ فاطمہ کو ایک رکعت نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ میرے بھائی یہ ہمارے بزرگوں کی عبادتیں تھیں اور آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں سوچ لو۔ دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، دعوے تو ہم بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے گناہگاروں کی چیخ اور پکار، ان کا رونا نیک بندوں کے فرشتوں کے، نیک بندوں کے تسبیح کے دانوں کی آواز سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائی اسی لیے علماء کرام نے فرمایا، بلکہ حدیث شریف میں آیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم گناہ کرتی ہے اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتی تو اللہ ان کی جگہ پر ایک اور قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی، گناہ کرے گی تو اللہ سے توبہ کے لیے بھیک مانگے گی۔ میرے بھائی خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی جا کر پوچھا، اگر کوئی مسلمان
तौबा करता और फिर तोड़ता है, फिर तौबा करता है, तोड़ता है, तो उसके बारे में आपकी राय क्या है? ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया कि मोमिन, क्योंकि ये फेल मोमिनाना। ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया कि ये शान मोमिनाना है कि जब मोमिन तौबा करता है वो अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करता है, क्योंकि उसको मालूम कि अल्लाह ही उसके गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। और हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह ने जब इब्लीस को कहा कि निकल यहां से, अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया, तो इब्लीस को कहा कि अल्लाह तुझे तेरी कसम, मैं तेरे बंदे को जब तक के उसमें जिंदा रहेगा मैं उसको भटकाता रहूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मुझे अपनी शान रहीमी और शान करीमी की कसम, जब तक मेरे बंदे के जिस्म में आखिरी सांस रहेगी मैं तौबा का दरवाजा खुला रखूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा कि जब इंसान की रूह कब्ज की जाती है तो उसके पहले पैरों को सुन किया जाता है और फिर उसको मौका दिया जाता है कि तौबा कर ले। जब रूह पैरों से निकलकर उसके पेट में, घुटनों से पेट में और फिर उसके हलक से उसके आंख से निकल जाती है, तो अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह मौका दे रहा है कि मेरे बंदे तौबा कर। माह रमजान है, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं। रोजेदार को सिर्फ एक ही दरवाजे से बजाया जाएगा जो रोजेदारों के लिए है, वो बंद हो जाएंगे, मगर एक दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, वो है तौबा का दरवाजा। और आज की रात मेरे भाई, आपको हमको तौबा करना है अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर, कि अल्लाह को राजी करना है कि परवरदिगार हमने अपनी जिंदगी को गुनाहों में गुजार किया, तो आज हमारे गुनाहों को अपने रहम, अपनी रहमत के रहमतुल आलमीन के सदके में माफ करना। मेरे भाई, आज की रात अल्लाह की रहमत जोश में हो। किसी ने जाकर हज़रत अली शेर खुदा से पूछा कि निजात क्या, रास्ता क्या है? तो शेर खुदा ने फरमाया कि मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर जो निजात नहीं पाता। सवाल करने वाले ने पूछा, अली बताओ निजात कैसे होगी? हज़रत अली ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो। हज़रत मुजाहिद जो कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, बल्कि ताबईन में शुमार होता, उन्होंने फरमाया कि वो जालिम है जो अल्लाह के सामने रोज तौबा नहीं करता, वो जालिम है जो अल्लाह के सामने तौबा नहीं करता। हज़रत फुज़ैल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिहाद में जा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि देखो तौबा करो, तौबा करो, तलवारें मुसीबत को नहीं रोक सकती, तौबा मुसीबत को रोक सकती। तो मेरे भाई, आज अल्लाह हमको मौका दे रहा है कि हम तौबा करें, खूब गिड़गिड़ा कर अपने रब को मना लें। आज अल्लाह की रहमत जोश में है। नौजवानों, अगर तुमने अपने माँ बाप को नाराज किया तो अपने माँ बाप को पकड़ लो, अपने माँ बाप को पकड़ लो। तुमने अगर अपनी माँ से गुस्ताखी की तो माँ के कदमों पर गिर जाओ, अपने माँ के कदमों पर सर रख के कहो कि माँ माफ कर दे, मुझसे गलती हुई। अगर तुमने किसी का दिल तोड़ा है तो जाकर उससे कह दो, शर्माने की बात नहीं है कि हाँ मेरी जबान से तुझको तकलीफ पहुंची होगी, मुझे माफ कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रहम करो एक दूसरे पे मेरे भाई, रहम करो। इसी हदीस शरीफ में आया कि जो जमीन वालों पर रहम करता है आसमान वालों उन पर रहम करेगा। अगर हम रहम करेंगे, एक दूसरे की गलतियों खताओं को माफ करते रहेंगे, अगर हमारा दिल वसी होता रहेगा तो अल्लाह की रहमत की आएगी, हमको कामयाबी और कामरानी मिलेगी। अगर हम रहम नहीं करेंगे और हर छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ने तैयार हो जाएंगे, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस माह मुबारक का पैगाम नहीं। रमजान के माने ये है कि गुनाहों को मिटा देना, और ये आज की मुबारक रात है, शब क़दर है, फजर तक मलाइका का नुज़ूल होता है। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम इस मुबारक घड़ियों का सही इस्तेमाल करें। और मेरे भाई, नौजवानों से मैं कह रहा हूँ, बुजुर्गों से मैं इल्तिजा कर रहा हूँ कि नौजवानों को खरीद करने की बात कैसे,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ایسے ہی مجمع تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. ایک نوجوان اٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. صحابہ کرام تعجب کرتے ہیں اور غصے میں آتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا کہہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں ٹھہرو, اس کو کوئی کچھ نہیں کرے گا. ان کو آرام سے بٹھاتے ہیں, اس نوجوان کو اپنے قریب کرتے ہیں. قریب بلا آؤ, میرے قریب آؤ. قریب بلا کر اس سے پوچھتے ہیں تم نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم کسی کی ماں سے زنا کی اجازت دے سکتے. نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی پھر اس کو پسند نہیں کرے گا. رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائیں گے کیا تمہاری بہن سے. وہ لگ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنا قائل ہو جاتا ہے, کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ آپ پر قربان, میں کبھی زنا نہیں کروں گا. اگر آج کے دور میں اگر کوئی کھڑا ہو کر کسی ذمہ دار سے کہہ دے او حضرت مجھے زنا کرنا ہے, تو لوگ فوراً ان کے تماچا مار دیں گے. اس کیا بولا نہیں میرے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب لایا. ایک اور واقعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں. ایک صحابی حضرت خباب اپنے خیمے سے نکلتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں خواتین بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. فوراً واپس اپنے خیمے کو جاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور آ کر ان عورتوں سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سامنے آتے ہیں. یہ صحابی رسول خباب پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں خباب کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھے. تو سمجھ میں نہیں آتا, شرمندگی ہے, شرمندگی ہے, پریشان ہے کہ کیا بولوں. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ گم ہو گیا تھا, اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. یہ ہیبت ان پر طاری ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی پیچھے پھینکتے ہیں. وہ کالی کملی کو پکڑ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے واپس آتے ہیں. داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں خباب تمہارا اونٹ مل گیا. وہ خاموش ہو جاتے ہیں. پھر سفر کرتے ہیں اونٹ پر, مدینے کو جا رہے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں خباب تمہارا اونٹ جو گم گیا تھا مل گیا. وہ پھر خاموش ہے. مسجد میں حضرت خباب نہیں جاتے, دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تو نہیں جاتے. پھر سوال کریں گے میں کیا جواب. ایک دن وہ مسجد میں جاتے ہیں, دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. خباب وہاں پر جاتے ہیں, حضرت خباب سیدنا خباب جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آ جاتے ہیں اور یہ نماز کو اپنی لمبی کر دیتے ہیں کہ اب نہیں, اب تو نماز ختم ہی نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چلے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خباب تم اپنی نماز ختم کرو, میں بیٹھتا ہوں. پھر نماز ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے خباب تمہارا اونٹ ملا جو گم ہو گیا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیجیے, مجھ سے غلطی ہو گئی. میرے بھائی اس میں پیغام ہے امت کو, اگر کوئی نوجوان کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں کیا کر رہا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے, فوراً ایک دو موٹی موٹی بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خباب کیا کر رہے ہو, یہاں سے جاؤ. اس سے ہم کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ نوجوانوں سے اچھی بات کرو, نوجوانوں کو دنیا کے سامنے بے عزت مت کر دو. اگر کوئی بات کر رہا ہے کیا کر رہا ہے, چھوڑا ہو گیا, وہ ہو گیا. نہیں میرے بھائی, یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اپنے قریب کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جا رہے ہیں مکہ میں, نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا اذان ہو گئی. تو نوجوان اس امام صاحب کی نقل نکالتے ہو, اس طرح سے اذان دیتے ہیں, ان کی نقل نکالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ایسا آؤ مسجد کو آؤ میرے ساتھ. اور پھر نوجوانوں سے بولتے تمہاری کس کی آواز اچھی ہے. ایک نوجوان اذان دیتا ہے, بولتے تمہاری آواز بہت اچھی ہے, اور کہتے ہیں کہ تم آج سے اس مسجد میں مؤذن تم ہی اذان ہوتا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو امام صاحب کی نقل نکال رہے تھے, مذاق بنا رہے تھے, آپ نے ہم کو اتنی بڑی عزت سے نواز کیا.
وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. میرے بھائی یہ طریقہ ہے اسلام میں لوگوں کو قریب لانے کا, یہ طریقہ ہے لوگوں کو ولی بنانے کا, یہ طریقہ ہے لوگوں کو اسلام میں معتبر بنانے کا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو پکار کر کہہ رہی ہے. نوجوانوں یہ ماہ مبارک گزر رہا ہے, اس رات کی خاموشی ہم تمام کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ توبہ کر لو. اس رات کی خاموشی پکار کر کہہ رہی ہے کہ توبہ کر لو, توبہ کر لو. اللہ کی رحمت جوش میں ہے, ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں. آج اللہ کی رحمت ہم کو ڈھونڈ رہی ہے, آسمانوں سے آواز آ رہی ہے کہ ہے کوئی اللہ سے توبہ کرنے والا, ہے کوئی اللہ سے سوال کرنے والا, ہے کوئی اللہ سے رزق طلب کرنے والا, ہے کوئی اللہ سے دولت طلب کرنے والا, اللہ اس کو عطا کرنے والا.